आगाज करते हैं आप। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ख़त्म नबूवत और अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी, ये जो सबक है ये बाब दोम क्लास पंजम का दूसरा सबक है। पहला सबक है अकीदा आखिरत के बारे में और दूसरा सबक है अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में। इस सबक को जी पढ़ने के बाद हम लोग या बच्चे जो तालिब इल्म है वो क्या सीख सकेंगे। जी, सबसे पहले तो वो है इस सबक को पढ़ने के बाद कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुरान और सुन्नत के का हवाला देकर क्या बता सकेंगे कि अकीदा ख़त्म नबूवत के मैनी क्या है और इसका दीनी इस्लाह में मफहूम क्या बनता है और इसकी अहमियत को समझ सकेंगे। जी, जी दूसरा है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन को हमेशा के लिए आखिरी नबी और रसूल जानते और मानते हुए ये समझ लें कि आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व सहाबी वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी या रसूल मबऊस नहीं होगा, कि अल्लाह ताला अब के रोजे क़यामत तक कोई नबी नहीं भेजेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आखिरी नबी थे। जी, पॉइंट है इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व सहाबिही वसल्लम और सुन्नत नबवी के मफहूम से वाकिफ हो जाएंगे। जी, नेक्स्ट पॉइंट है अल्लाह ताला के अहकाम की अमली सूरत को आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व सहाबी वसल्लम के उस्वा हसना की मिसालों से समझ सकेंगे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन कैसे गुजारा, बच्चों के लिए एक अहम मिसालें हैं उनमें। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद और वालदा, वालिद उनकी पैदाइश से कुछ अर्सा पहले वफात पा गए थे और वालदा भी उनकी पैदाइश के कुछ अर्सा बाद वफात पा गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी बचपन की एक यतीम के तौर पर। तो अब एक जो बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं है उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से रहनुमाई मिल सकती है। ठीक है ना, कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा और दुनिया के लीडर बने और लोगों की भलाई के लिए काम किया। उनकी अमली जिंदगी से हमने उसवा हसना देखना है। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट है सुन्नत नबवी की अहमियत और शरई हैसियत की को जान सकें। शरई हैसियत शरीयत में मतलब कि इस्लामी असूलो जवाबत या कवानीन के मुताबिक सुन्नत नबवी क्या है। सुन्नत नबवी, बेटा आपको इस बारे में कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत, सुन्नत नबवी क्या होती है? जी, ये मैं थोड़ा सा आपका क्लियर कर देता हूँ। चलें, सुन्नत का मतलब होता है बेटा तरीकाकार। सुन्नत का लफ्जी मतलब जो है वो क्या है? तरीकाकार। तरीका कर ठीक है ना। लेकिन जब हम दीन की इस्तेलाह में बात करेंगे तो सुन्नत से मुराद होगा कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का तरीकाकार। ठीक है ना, कि उन्होंने अपनी अमली जिंदगी कैसे गुजारी और उस अमली जिंदगी की अहमियत हम इंसानों के लिए, हम आम इंसानों के लिए उनकी जिंदगी की क्या अहमियत है और उसकी शरई हैसियत क्या है। शरई हैसियत क्या मतलब कि जब तक हम आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जैसे उन्होंने गुजारी है वैसे नहीं गुजारते, उस पर अमल पैरा नहीं होते, तो हमें उसका नुकसान होगा। उसकी शरई हैसियत क्या, उस ज़ाहिर है आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए बातों पर अमल करेंगे तो हमें उसका सवाब भी मिलेगा और दुनिया और आखिरत में कामयाबी भी मिलेगी। ठीक है ना। जी जी, नेक्स्ट पॉइंट है ठीक जी है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबी वसल्लम के
اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیاں ڈال سکیں گے، کہ جس طریقے سے آقا پاک دیکھیں جب ہم کو معلوم ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری ہے تو تبھی ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے نا جی تو سب سے پہلے تو ہمیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھنا پڑے گا کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ بچپن میں ہی ان کے والدہ وفات پا گئی تھی، ان کی پرورش ان کے دادا حضرت عبد المطلب ابو طالب حضرت ابو طالب سوری عبد المطلب ان کے والد کا نام تھا، حضرت ابو نہیں بیٹا یہ آپ کنفیوز کر رہے ہیں مجھے، ان کے چچا تھے حضرت ابو طالب، ان کے چچا تھے حضرت ابو طالب. ان کے دادا نے جی پہلے پرورش کی اور جب وہ 8 سال کے ہوئے تو وہ وفات پا گئے، تو اس کے بعد ان کے چاچا حضرت ابو طالب جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے. حضرت ابو طالب جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، ان کے والد تھے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا تھے. ٹھیک ہے. اچھا خیر یہاں پر جو بات ہے کہ ہم نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد ہی ہم نے اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. جب ہمیں اس کے بارے میں علم ہوگا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری تو تب ہی ہم اپنی زندگی ان کی زندگی کے مطابق ڈال سکیں گے نا. ٹھیک ہے جی جی. یہ جی ہمارے مقاصد یہ ہیں اس سبق کو پڑھنے کے بعد. اب اس سبق کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے اور سنت کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر اب سبق میں کریں گے. چلیں اب آپ ریڈنگ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتم النبیین ختم نبوت اور اطاعت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے. سب انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا. سب سے آخر میں حضرت محمد رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تشریف لائے. آپ خاتم النبیین کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا. اسی لیے آپ خاتم النبیین ہیں. جو شخص آپ خاتم النبیین کے بعد رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسی کو عقیدہ خاتم نبوت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان لہ بکل شیء علیم. ترجمہ: نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ لیکن وہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی. اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. نبی اکرم خاتم النبیین نبی آخر
آخر الزمان ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی ہے۔ آپ خاتم النبیین کی سیرت طیبہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کو محفوظ فرمایا۔ اب قیامت تک کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت نہیں۔ آپ خاتم النبیین پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور آپ خاتم النبیین کی اطاعت ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد نبی کریم خاتم النبیین کے احکام کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس رسول اللہ خاتم النبیین کی اطاعت کی تو یقیناً اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن مجید ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا چاہتا ہے، اس کے لیے آپ خاتم النبیین کی پیروی ناگزیر ہے۔ یعنی آپ خاتم النبیین نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں۔ قرآن مجید نبی کریم خاتم النبیین کے سوا کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول خاتم النبیین کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ سنت نبوی کی اہمیت۔ سنت کے معنی طریقے کے ہیں۔ سنت نبوی سے مراد نبی اکرم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آپ خاتم النبیین نے اپنی زندگی میں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنے، لین دین اور عبادت میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ سنت میں شامل ہے۔ دین میں سنت کی بنیادی حیثیت ہے اور یہ اسلامی شریعت کا اہم ماخذ ہے۔ سنت کو جانے بغیر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد کی فرضیت کا ذکر ہے، لیکن ان کی تفصیل اور طریقہ سنت نبوی سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم خاتم النبیین کے اسوہ حسنہ کو تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں عملی زندگی میں نبی کریم خاتم النبیین کی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہیے۔ ہر کام کی انجام دہی میں سنت نبوی سے راہ نمائی لینی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور دنیا آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ ہیلو سر، جی کمپلیٹ ہوگی ریڈنگ سبق کی؟ جی اچھا، وہ معذرت کو تھوڑی سی کال آ گئی تھی، وہ میں اس لیے اٹھ کے چلا گیا۔
اچھا اس میں کوئی بات نہیں. اچھا اس میں کو تھوڑی سی نا آپ کی ہوئی ہیں ریڈنگ میں غلطیاں. ایک ورڈ ہے بیٹا یہ خوشنودی ہے, خوشنودی. اور دوسرا ورڈ جو ہے نا وہ اسوائے حسنہ ہے, اسوا, اس کی ہوئی ہے. اور بھی اسوا. آئی تھی لیکن میرے سامنے یہ دو آئی تھی, تو میں نا نیکسٹ سے یہ نا رائٹ کر لیا کروں گا. جو لفظ آپ اگر ریڈنگ میں غلط بول لیتے نا تو وہ جیسے ریڈنگ ختم ہوگی وہ پھر میں بتا دیا کروں گا ان کا صحیح جی جواب. جی جی آپ مشق شروع کرتے ہیں. آپ نے جواب آپ نے دینا ہے, میں سوال بولوں گا سارا کمپلیٹ, ٹھیک ہے نا. پہلا سوال ہے, سوال نمبر 1 کہ جی. درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں, ٹک کا نشان لگائیں. جی پہلا اس کا پارٹ ہے کہ قرآن جی. مجید میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے خاتم النبیین, حبیب اللہ, خلیل اللہ, خلیفۃ الارض. خاتم النبیین. حدیث مبارک کے مطابق نبوت کو مانند قرار دیا ہے مکان کے, درخت کے, پل کے, دروازے کے. مکان کے. جی سنت کے لفظی معنی ہے پیروی, محبت, اطاعت, طریقہ. 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 ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے سورۃ البقرہ میں, سورۃ آل عمران میں, سورۃ الاحزاب میں, سورۃ القلم میں. سورۃ الاحزاب میں. شاباش. نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام ہے تورات مقدس, زبور قرآن مجید. مقدس, انجیل مقدس اور قرآن مجید. قرآن مجید. جی بیٹا آپ میں نے کل بھی تھوڑا سا کہا ہے کہ جب میں کمپلیٹ سوال بول لوں اس کے بعد ہی جواب دینا ہے. بے شک آپ کو آتا بھی ہے تو آپ نے انٹرم نہیں کلاس کا خراب کرنا. جی. جی یہ ماشاءاللہ آپ کی بک میں مسجد نبوی کی جو تصویر دی گئی ہے روح کی تازگی کے لیے. جی نیکسٹ چلتے ہیں. جی سوال نمبر 2 ہے جی مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. اطاعت کے لفظی معنی ہے, معنی ڈیش کے ہیں. پیروی. پیروی کے ہیں. نجات اور کامیابی کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ڈیش ضروری ہے. اطاعت. اطاعت. نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی ڈیش کی ضرورت نہیں ہے. نبی اور رسول. شاباش. زندگی کے تمام معاملات میں ڈیش سنت نبوی سے ملتی ہے. جی آواز نہیں آ رہی میری؟ سارا آ رہی ہے. جی اگر نہیں آتا تو اس کو سکپ کر دیں, سوری بول دیں, یا نہیں ہیلو. آتا بول دیں. ادھر آئے گا بیٹا رہنمائی. آ زندگی رہی ہے. کے تمام معاملات میں رہنمائی سنت نبوی سے ملتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی. سیرت مبارک ڈیش کی عملی تفسیر ہے. سر یہ نہیں آتا. جی جی بیٹا یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, ٹھیک ہے نا, سیرت مبارک جو ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ جی. جو ہے قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر سیرت جی. مبارک آ گیا, یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ڈیش کی عملی تفسیر ہے قرآن پاک کی.
मतलब कि अगर हम कुरान पाक को अमली तौर पर देखना चाहते हैं तो वो हमें आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलेगा। ठीक है ना, उस वो अमली तफसीर है। क्लियर है, सीरत मुबारक यहाँ पर खाली जगह में क्या आएगा, कुरान पाक की अमली तफसीर है। जी नेक्स्ट चलते हैं, मुख्तसर जवाब तहरीर करें। जी अब इसके ना जवाब मैं खुद ही आपको ना बुक से बता देता हूँ, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 1 है, अलिफ है, अकीदा खत्म नबूवत के बारे में एक आयत का तर्जमा लिखें। जी तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये है जी अकीदा खत्म नबूवत से, हाँ खत्म नबूवत के बारे में। तो उसके लिए बेटा ये है जी सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 40। ठीक है ना, मा काना मुहम्मदुन अबा अहादिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 40। तर्जुमा है, नहीं है मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबी वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन है, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। इस सवाल का जवाब ये है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुन्नत नबवी का मफहूम बयान करें। जी ये सुन्नत नबवी का मफहूम जो है वो ये आएगा कि सुन्नत नबवी से मुराद ये इसका लफ्जी मानी भी लिख दें, बल्कि इधर से शुरू कर लें कि सुन्नत के माना तरीका के हैं। सुन्नत नबवी से मुराद नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व सहाबी वसल्लम का जिंदगी गुजारने का तरीका है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। हाँ जी, सुन्नत नबवी वाले सवाल का क्लियर हो गया। अब जी नेक्स्ट है जी अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या तकाजा करती है। अब ये देखें, अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर जो लफ्ज मुराद लिखा है इसकी जगह आप लिखेंगे कि अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व